ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، شنگھائی تعاون تنظیم کے ملک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی کرنسیوں میں تجارت کریں، وزیر اعظم کی تجویز۔ آستانہ میں تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، قومی کرنسیوں میں تجارت سے عالمی مالیاتی جھٹکوں سے بچا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے افغانستان سے مطالبہ کیا کہ اپنی سرزمین دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ افغانستان سے حالیہ دہشت گرد حملے تمام ممالک کے لیے تشویشناک ہیں۔ China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of Belt and Road Initiative, supplements SCO's vision of regional connectivity, putting the use of national currencies for mutual settlement within SCO region can help avoid international financial shocks. Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. Recent terrorist activities has been a matter of great concern for all of us. SCO must outrightly denounce this barbaric act and call for an immediate and unconditional ceasefire. As leaders, it is our responsibility to rise above partisan geopolitics and join hands to secure a peaceful and prosperous future for our people. It is time to put these words into action. حکومت کا مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی کا ایک اور بم۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ کر دیا، فی یونٹ 48 روپے 84 پیسے تک مقرر کر دیا۔ ٹیکسز اور ایڈجسٹمنٹس ملا کر ایک یونٹ 63 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ وفاقی حکومت کے بجلی کے گھریلو صارفین کے لیے تجویز کردہ مختلف سلیبس پر اضافے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مہنگائی کے ماروں پر بجلی گرا دی گئی۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر۔ سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف 57 روپے 63 پیسے تک بڑھ جائے گا۔ ایڈجسٹمنٹس اور ٹیکسز ملا کر فی یونٹ بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 65 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کے مختلف سلیبس کی تفصیل سامنے آ گئی۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ماہانہ 1 سے 100 یونٹ تک کا ٹیرف 23 روپے 59 پیسے ہو جائے گا۔ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک کا ٹیرف 7 روپے 12 پیسے اضافے سے 30 روپے 7 پیسے ہوگا۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف 7 روپے 12 پیسے اضافے سے 34 روپے 26 پیسے۔ ماہانہ 301 سے 400 یونٹ کا ٹیرف 7 روپے 2 پیسے اضافے سے 39 روپے 15 پیسے۔ ماہانہ 401 سے 500 یونٹ کا ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 41 روپے 36 پیسے ہو جائے گا۔ ماہانہ 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 42 روپے 78 پیسے۔ ماہانہ 601 سے 700 یونٹ کا ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 43 روپے 92 پیسے، اور ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف 6 روپے 12 پیسے اضافے سے 48 روپے 84 پیسے ہو جائے گا۔ ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 3 روپے 95 پیسے، اور ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 7 روپے 74 پیسے برقرار رہے گا۔ 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 3 روپے 95 پیسے اضافے سے 11 روپے 69 پیسے، اور ماہانہ 101 سے 200 یونٹ پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 4 روپے 10 پیسے اضافے سے 14 روپے 16 پیسے ہو جائے گا۔ بجلی کی قیمت میں 5 روپے 72 پیسے فی یونٹ کا اضافہ 1 جولائی سے ہوگا۔ پاور ڈویژن نے اعلامیے میں کہا کہ بجلی کے نئے ٹیرف سے زیادہ تر لوگوں کو ماہانہ بل پر معمولی اثر پڑے گا۔ بجلی کے بلوں میں کم سے کم اضافے کے لیے حکومت 440 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ 1 کروڑ 68 لاکھ یا 58% غریب گھریلو صارفین کے لیے اضافہ 2%، جبکہ 42% صارفین کے لیے اوسطاً 9% اضافہ ہوگا۔ پاور ڈویژن یہ کہتا ہے کہ معیشت بہتر ہونے پر بجلی کی قیمت میں کمی کی توقع ہے۔ جنوری 2025 سے تمام صارفین کے لیے بجلی کے نرخ
औसतन 3% कम होने की तवक्को है। बिजली शोबे के मुकर्ररा 75% लागत के पेश नज़र फिक्स चार्जेस का इजरा जरूरी था। मुल्की सनत के फरोग के लिए सनती शोबे पर 150 अरब का बोझ कम कर दिया गया। नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने एतराफ किया कि बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। साथ ही अवाम को लॉलीपॉप दिया कि अगले 1 से 1.5 साल में इसी हुकूमत में सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। कहा 5 रुपए कुछ पैसों का बोझ है, इसमें से 440 अरब की हुकूमत सब्सिडी दे रही है। 1 करोड़ 68 लाख सार्फिन पर सिर्फ 2% इजाफा होगा। घरेलू सार्फिन पर 7 से 9% की रेंज में इजाफा होगा। हम इस बात का एतराफ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। इस 5 रुपए कुछ पैसे का जो बोझ है वो 440 अरब रुपए हुकूमत ने बर्दाश्त किया। 1 करोड़ 68 लाख कंज्यूमर 3 करोड़ 20 लाख में से 2% से ज्यादा उसका ऊपर इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का नहीं आएगा। घरेलू सार्फिन उनके ऊपर 7 से 9% की रेंज में इजाफा होगा। हमारी एवरेज कीमत इस वक्त इस एडजस्टमेंट के बाद 35 रुपए की है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं बिजली के नई कीमत सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इस्तात रखने वाली शमसी या मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल हो जाएंगे। बिजली की पैदावारी कीमत के मुकाबले में नए नर्ख वाज़े तौर पर गैर मुनसिफाना है। पाकिस्तानी बिजली की कीमत फरोख्त पैदावारी कीमत से 8 गुना ज्यादा है। इजाफी कीमत तकसीम कार कंपनियों, नुकसानात, टैक्स, सब्सिडी में जा रही है। अखराजात और आमदन के तनासुब से पाकिस्तान रहने के लिए सबसे महंगा मुल्क है। इन सब का कौन जिम्मेदार है और पाकिस्तान के लोग क्यों मुतासिर होने चाहिए? सीनियर सियासतदान और सेनेटर फैसल वाडा की क्या एक और पेशगोई दुरुस्त साबित होने जा रही है? पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खदशे को जाहिर कर दिया। बाखबर सेनेटर फैसल वाडा बहुत पहले ही इसकी पेशगोई कर चुके हैं। फैसल वाडा ने 2022 से जो सियासी पेशगोई की वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई। 13 जमातों की 13 लीडरशिप एक्सपायर्ड है, इनका माजी ना भूलें। तुम आए धोनी थी वो वजीर आजम बन गए शहबाज शरीफ। ये 2 खास और 3 सांप और कीड़ों की वजह से हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये आधा तीत और आधा बटेर बंद करे। पाकिस्तान है तो सब है। सेनेट इलेक्शन कंडक्ट हुआ, इलेक्ट हुए फैसल वाडा। बाखबर सियासी तज्जिए, हर्फ बा हर्फ दुरुस्त पेशगोइयाँ। क्या फैसल वावडा की एक और पेशगोई दुरुस्त साबित होने वाली है? पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खदशा जाहिर कर दिया। आप आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी तंजीम या फिर बैन होते देख रहे हैं? देखिए, वो इस वक्त मेरी सोच में मैं समझ रहा हूँ जो मेरे सामने है, जो पिछले 2 साल से अनलीश हुई है इस मुल्क में, उसकी बेसिस के ऊपर तो अगर मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो मुझे ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे एक तबाही भी नजर आ रही है। टेंशन्स 5 साल अंदर रखने की बिल्कुल हैं, वो आपने बिल्कुल सही फरमाया। वो राना सनाउल्लाह भी कह चुके हुए हैं, वो नारोवाल के रस्तू भी कह चुके हुए हैं। बाखबर सेनेटर फैसल वावडा ये बात पहले ही कह चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के जो लोग हैं वो मजीद कबर खोद रहे हैं सियासी तौर पर, और वो चाहते हैं वो बंद रहे ताकि ये उसके बेनिफिट उठाते रहे। ये बयानिया आपको ये बताता है पीटीआई का कि 9 में इन्होंने किया है और क्योंकि सजाएं नहीं हुई तो ये आगे आ गया। क्योंकि मुझे तो लगता है, मैं तो बड़ा क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये बैन की तरफ जाएगी। मुझे लगता है ये बैन की तरफ जाएगी। वावडा की पेशगोइयों के चर्चे पहले ही सियासी और अवामी हलकों में मकबूल हैं। इन्होंने 2022 से मुस्तकबिल की बातें बताना शुरू की। सियासी मैदान से लेकर अदालती अहाते तक क्या होने वाला है, फैसल वावडा ने जो तज्जिया किया दुरुस्त निकला। तज्जिए के हिसाब से सर कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। PNN अंडर 100 है, 80 से 90 का हूँ। PPP प्लस माइनस 50-60। इंडिपेंडेंट्स जो है वो किंग मेकर्स है। फाइजर साहब स्ट्रेंथ के साथ 2 केसेस एक फैजाबाद की इम्प्लीमेंटेशन जो फाइजर साहब करेंगे। सियासत की बसात पर फैसल वावडा की चालों को मुखालफीन भी मानते हैं। यही वजह है सेनेटर फैसल वावडा अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। पार्टी पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक सवाल पर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी का बाप भी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकता। बैन कर इनका मैं
ان کا باپ بھی نہیں بیان کر سکتا. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم لوگ ادھر ہیں اور رہیں گے, قبضہ کریں گے ہر جگہ پہ. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پی ٹی آئی رہنماؤں پر تنقید سے پیچھے ہٹ گئے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, اب پی ٹی آئی رہنماؤں پر تنقید نہیں کروں گا. پارٹی کی سینئر رہنماؤں نے ایسا کرنے سے روکا ہے. قیادت پہ اب میں مزید تنقید نہیں کرنا چاہتا. مجھے سینئر دوست ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب نہ کریں. نیاز اللہ نیازی جو ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس نے بالکل درست کام کیا ہے اور یہ کام پی ٹی آئی کو بڑا پہلے کر دینا چاہیے. فواد چودھری کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں. فواد چودھری اور شیخ رشید ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی لندن میں اے آئی وائی نیوز سے گفتگو. کہا, فواد چودھری سے میرا کوئی جھگڑا نہیں. وہ حضرت خود میرے خلاف میڈیا پر بیان دیتے ہیں. میں نے تو صرف ان کے بھاگنے کے عمل کی عکاسی کی تھی. ایک سوال کے جواب میں کہا, پاکستان واپس جا رہا ہوں. گرفتاری اور موت کا کوئی خوف نہیں. صاحب کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں. تو شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب آج کل ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. فواد چودھری صاحب کے ساتھ میرا کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. وہ حضرت خود میڈیا پہ میرے خلاف شروع ہو گئے. میں نے تو صرف ان کے بھاگنے کے عمل کی عکاسی کی. جی ہاں, میں پاکستان واپس جا رہا ہوں. گرفتاری تو چھوڑیں, ہم جان سے بھی جائیں نا تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینے پہ, لوگ جب سیاست کریں گے تو پھر تو نام لازماً آئیں گے. ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. ملاقات کرنا بطور اپوزیشن لیڈر ایم این ایز ایم پی ایز کا حق ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اڈیالہ جیل پنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا, پوری جیل انتظامیہ کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلائیں گے. ان سے پوچھیں گے کس کے حکم پر ملاقات سے روکا جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملنے جانے والوں میں شبلی فراز, شہریار آفریدی اور دیگر رہنما شامل تھے. ہماری ملاقات کورٹ کے عین مطابق شیڈیول تھی. یہاں پہ ہمیں آ کے روکا جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گیٹ پہ روک کے 4 گھنٹے روک کے سائیکولوجیکل وارفیئر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کوشش. ان کا دماغ خراب ہے. سارے کے سارے لوگ کان کھول کے چلے کو پریویلیج موشن کے ذریعے ہم لوگ اس پوری انتظامیہ کو لائن حاضر کریں گے, قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں, اور ان کو ہم لوگ حاضر کریں گے. ہم لوگ ان کو وہاں پہ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی کیا مجال انہوں نے ہمیں روکا یہاں پہ. اور سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے انتخابی ٹرائبیونلز کے قیام کے فیصلے کو معطل کر دیا. حکم نامے میں کہا, نئے چیف جسٹس کے تقرر کے بعد ہی مشاورت کا عمل ممکن ہوگا. عدالت نے لارجر بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض کو بھی مسترد کر دیا. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا, سماعت یہی بینچ کرے گا. دوران سماعت چیف جسٹس اور نیاز اللہ نیازی میں پھر تلخ کلامی ہوئی. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا, بس اب بہت ہو گیا, ہمیں آپ کو نہیں سننا. سوچیں گے آپ کے خلاف ایکشن کے لیے پاکستان بار کونسل کو لکھیں یا نہیں. جسٹس جمال مندوقیل نے کہا, کیا ہم یہاں اپنی بے عزتی کرانے کے لیے بیٹھے ہیں. استفسار کیا, الیکشن کمیشن چیف جسٹس کو ہدایات دے سکتا ہے. پہلے 2 رکنی بینچ تھا تو آپ کو اعتراض نہیں تھا, اب اعتراض ہے. کسی کو جوڈیشل سسٹم پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. الیکشن کمیشن نام مسترد کرے گا تو اس سے قانونی اختیار بھی پوچھیں گے. نہیں چاہتے کسی آئینی ادارے کے خلاف فیصلہ دیں. مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی. اور خبر ہے, پیٹرولیم ڈیلرز نے ایڈوانس ٹیکس کے خلاف کل ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. علیم ملک سے تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے علیم. جی, پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کی جانب سے کل صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر خزانہ, چیئرمین ایف بی آر اور چیئرمین اوگرا کے ساتھ پیٹرولیم ایسوسیشن ڈیلرز کی کافی مذاکرات ہوئے ہیں, لیکن وہ دور کامیاب نہ ہو سکے, جس کے بعد پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن نے ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت میں پیٹرولیم ڈویژن میں ایک اور اجلاس بھی چل رہا ہے, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا حکومت ان کے مطالبات مانتی ہے یا نہیں مانتی. اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو کل صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا فیصلہ جو ہے برقرار رہے گا. اس سلسلے میں جو صدر پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج رات سے ملک بھر کے جو پیٹرول پمپس ہیں وہ ڈرائی کرنا شروع کر دیں گے, اور جب تک مذاکرات حکومت ان کے تمام مطالبات مان نہیں لیتی وہ کسی صورت بھی راضی نہیں ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں 14,000 ڈیلرز جو ہیں اپنے پمپس بند رکھیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ڈیلرز ہیں ان پر جو ایڈوانس ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کو انہیں شدید تحفظات ہیں. شکریہ علیم ملک. خبر آپ کو دیں, بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بلاول بھٹو کو صوبے کے بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبے کے انتظامی,
امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے بلوچستان کے عوام کی صحت تعلیم کے منصوبوں سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کہا گیا بلوچستان میں سندھ کی طرز زیر صحت کے مراکز جلد مکمل ہوں گے۔ کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا۔ 6 مقامات پر کیمروں کے لیے پول نصب کر دیے گئے ہیں۔ پولز پر پنک بٹن بھی لگائے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ۔ کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ کے کاموں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ٹوٹل 6 پول لگ گئے ہیں۔ 20 دن کے اندر آپ کو یہاں پہ پہلا کیمرہ نظر آئے گا۔ یہ انٹیلیجنٹ کیمرے ہوں گے۔ 4 کیمرے ہیں 12 میگا پکسل کے جو کہ فکسڈ کیمرے ہیں، جس میں ANPR FR کا فیچر ہوگا، اور ایک ہے 8 میگا پکسل کا زوم ڈوم کیمرہ جو کہ چاروں طرف سے کور کرے گا۔ فیز 1 میں ایئرپورٹ کوریڈور اور ریڈ زون شامل ہیں۔ جدید کھمبوں میں پینک بٹن بھی نصب ہوگا۔ اس میں پش بٹن بھی ہوگا، کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے وہ بٹن دبائے گا اور اس پہ جو ایکشن لینا ہوگا وہ پولیس فورس ہے وہ اس پہ ایکشن لے گی۔ سیف سٹی حکام کے مطابق جس پول پر کیمرے لگتے جائیں گے اس کو فوری طور پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سے کنیکٹ کیا جائے گا۔ سیف سٹی منصوبے کے ذریعے کسی بھی شہری کی جان و مال بچانے کے لیے بر وقت اقدامات کیے جا سکیں گے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ سکھر میں بارش کے بعد نکاسی آب کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری نے ذاتی حیثیت میں انتظامیہ کو ہدایت دی تھی۔ میئر سکھر اور ضلع انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ جہاں زیب وسیر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ معمولی بارشوں کے پیش نظر ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور برساتی پانی کی نکاسی کے لیے میئر سکھر اور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے کوششیں تیز کر دی۔ 100% سسٹم کو ہم اپ گریڈیشن کے اوپر لے کے 80% ہم نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں۔ 11 نئے ڈسپوزلز بن چکے ہیں، 19 نئے جنریٹر سکھر شہر پہنچ چکے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ اور میئر سکھر نے مختلف ڈسپوزیبل اسٹیشنز کا دورہ کر کے مشینری کا جائزہ لیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دوران ہیوی مشینری چلانے کے لیے جنریٹرز کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ جتنے بھی ڈسپوزل اسٹیشنز تھے ادھر کے موٹر اینڈ پمپس کو ہم نے ریپیئر بھی کروایا، جہاں پہ نئے لگنے تھے وہ نئے لگوائے ہیں۔ مونسون کو اچھی طرح ٹیکل کر لیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے گزشتہ دنوں سکھر میں منعقد اجلاس کے دوران متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی تھی کہ برسات کے دوران پانی کی فوری نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ میئر سکھر نے مونسون کے بعد کی صورتحال سے نپٹنے اور سکھر کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے کوششیں تیز تو کر دی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوششیں سکھر کی عوام کے لیے کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ کیمرامین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہاں بصیر، ARY نیوز سکھر۔ حیدرآباد جیل خانہ جات کے کانسٹیبلز کی تربیت مکمل۔ 20 خواتین سمیت 144 اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ تربیت مکمل کرنے پر اہلکاروں نے رقص کر کے خوشی منائی۔ جام فرید لاکھوں کی رپورٹ۔ حیدرآباد کے سندھ پریزنز اسٹاف ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کرنے والے یہ جیل کانسٹیبل تیار ہیں اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کو۔ جو محنت تھی ہماری، جو جذبہ تھا، وہ آج کے دن ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی، رنگ لایا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری پاسنگ آؤٹ ہو گئی، ہم نے بہت اچھا سیکھا ہے، بہت کچھ لرن کیا ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے پاسنگ آؤٹ کی، اور ٹریننگ ہم نے کی، بہت مزہ آیا۔ جیل خانہ جات اسٹاف ٹریننگ سینٹر حیدرآباد میں منعقد ہونے والی 18ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 20 لیڈی کانسٹیبل سمیت 144 جیل کانسٹیبل نے حصہ لیا۔ میرا دل آج خوش ہے، میں اسی لیے آئی ہوں، میرے لیے، اپنے لیے، اور خاص طور پہ اپنے پاکستان کے لیے نام روشن کرے، اور یہ میری نہیں پورے پاکستان کی بیٹی ہے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد جیل کانسٹیبل نے ایک طرف بھنگڑے ڈالے تو دوسرے طرف ان لمحات کو اپنی موبائل کے ذریعے سیلفیاں نکال کر ہمیشہ کے لیے یادگار بنا لیا۔ ٹریننگ مکمل کرنے والے یہ اہلکار اگلی منزل کے لیے تیار ہیں۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جام فرید لاکھو، ARY نیوز حیدرآباد۔ بابر اعظم کپتان برقرار رہیں گے یا نہیں، فیصلہ سابق کرکٹرز اور مینجمنٹ سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں ورلڈ کپ کے دوران کون انسٹرکشنز فالو کر رہا تھا کون نہیں، سب پتہ لگ جائے گا۔ ٹیم کے ایکشن پر چیئرمین PCB کا ری ایکشن، کپتان، سلیکٹر، کھلاڑی سب کو خبردار کر دیا۔ محسن نقوی نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بورڈ میں آئے 4 ماہ ہوئے، یہاں آوے کا آوا بگڑا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔